السلام علیکم، میرا نام ہے عمار النساء۔ ویلکم بیک۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ناول ہے جنون رقصم، از قلم منیش احمد، ایپیسوڈ 16۔ جویریہ کچن میں کھڑی کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ اس کی چچی ساس کا حکم تھا آج کا سارا کھانا جویریہ بنائے گی، جبکہ حداد عطرت کو لیے ابھی تک گھر نہیں پہنچا تھا، جس پر فاطمہ بیگم کے غصے کا شکار جویریہ بن رہی تھی۔ ان کو یہ سوچ کر ہی طیش آ رہا تھا کہ حداد عطرت کو صبح صبح بے صبری سے لینے کے لیے داؤد حویلی پہنچ گیا ہے۔ اگر انہیں یہ معلوم پڑ جاتا کہ حداد رات کو ہی داؤد حویلی چوروں کی طرح گھسا تھا صرف عطرت کے لیے، انہوں نے یقیناً بی پی شوٹ کر لینا تھا۔ شاہد عالم اور اعظم کفیر پاس کے گاؤں طوفانی ہواؤں اور بارش سے ہوئے نقصان اور غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ملازمین کی نفری کے ساتھ نکلے تھے، تو اس وقت حویلی میں بس جویریہ، حنان، فاطمہ بیگم اور جینا تھیں۔ جینا اور فاطمہ بیگم اپنے اپنے کمروں میں مصروف تھیں، تو وہ جویریہ کچن میں بنا کسی ملازم کی مدد کے کھانا بنانے میں، تو حنان حویلی کے پچھلے انیکسی میں اپنے گھاٹ کے ساتھ مصروف تھا۔ سر، ہم نے یہاں ہر جگہ دیکھ لیا، کچھ نہیں ملا۔ حنان، جو اس وقت کف لگے لائٹ براؤن شلوار قمیض میں ملبوس تھا، انیکسی کی وال ونڈو سے کفیر حویلی کے ہرے بھرے گارڈن میں گرتی بارش کی بوندوں کو دیکھنے میں مشغول تھا۔ گارڈ کی بات پر نظریں سر جھکائے گارڈ پر جمائیں۔ ہر جگہ دیکھا؟ حنان نے پوچھا۔ جی سر، گارڈ نے سر جھکائے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم لوگ۔ حنان نے 2 انگلیوں سے اپنی پیشانی مسلتے حکم دیا۔ کیا راز ہے انجاشا شاہ میر کا؟ کون تھی یہ انجاشا شاہ میر؟ جویریہ کیا چھپا رہی ہے؟ کیا تعلق ہے جویریہ اور انجاشا شاہ میر کا؟ کہیں انجاشا شاہ میر مصطفیٰ اور عطر کے خاندان کی فرد تو نہیں؟ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کبھی انجاشا شاہ میر کا نام تک نہیں سنا۔ مجھے اس ڈائری کو مکمل پڑھنا ہوگا۔ جویریہ مجھ سے کیوں نفرت کرنے کی کوشش کرتی ہے؟ کیوں اس نے 5 سال پہلے مجھے اس جھوٹے کیس میں پھنسایا تھا؟ کیوں؟ کیا کرنا چاہتی ہے وہ؟ او خدایا، میری مدد کر، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ حنان اپنے گھنے بالوں میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں پھنساتا نوچنے کی در پہ تھا۔ وہ پاس پڑے سنگل صوفے پر ڈھہ گیا۔ ان گنت سوال تھے جن کے جواب کے لیے حنان سر پیر کوششیں کر رہا تھا، مگر ٹیکسی سے کوئی بھی سراغ نہ ملا۔ یہ انیکسی وہ جگہ تھی جہاں اسے 5 سال پہلے یہ ڈائری ملی تھی، اور ملی بھی کس کے ہاتھوں تھی؟ جویریہ شاہزم داؤد کے ہاتھوں۔ حنان کو اچھے سے یاد تھا وہ دن۔ حنان نے آنکھیں بند کرتے صوفے کی پشت پر سر گرایا۔ بارش کی ننھی بوندیں کھڑکی سے باہر گر رہی تھیں اور حنان کی بند آنکھیں اسے کہیں دور ماضی میں لے گئیں۔ 5 سال پہلے کشمیر کا وہ خوبصورتی میں چھپا بد نصیب دن، جس میں کفیر اور داؤد حویلی میں شادی کے شادیانے بج رہے تھے، ہر طرف خوشیوں کی نوید گونج رہی تھی۔ اشراق و یاسر کا نکاح تھا جو سب سے آخر میں ہوا۔ 3 نکاح ہونے تھے جس میں سبحان اور مقدس کا ہو چکا تھا، تو عطرت کی نکاح کے ساتھ ہی کفیر حویلی میں رخصتی کر دی گئی تھی۔ سب لوگ اب اشراق اور یاسر کی سمت متوجہ تھے۔ جب سب کی حویلی میں چھوڑتے، جویریہ چوری چھپے انیکسی میں گھسی تھی۔ حنان فون کال سنتا سفید کف لگے سلوار سوٹ میں ملبوس تھا۔ 5 سال پہلے بھی وہ سرمئی آنکھوں والا شہزادہ وجاہت میں کم نہ تھا۔ کتنی دفعہ اس نے جویریہ کے لیے نکاح کی فرمائش کی تھی، اس مغرور شہزادے نے جس کا نصیب بننے کے لیے لڑکیاں مرتی تھیں اس پر، مگر اس کا دل تو ایک ظالم شہزادی کی قید میں تھا۔ جویریہ کو انیکسی کی طرف جاتا دیکھ حنان حیرت سے جویریہ کے پیچھے آیا۔ جویریہ، جو پیچ کلر کے شرارے میں ملبوس ہم رنگ دوپٹہ شانوں پر بکھیرے خوبصورتی کا پیکر بنی ہوئی تھی، کسی چیز کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں ٹارچ تھی، وہ سوئچ بورڈ آن نہیں کر رہی تھی۔ شاید اسے اپنی انیکسی میں موجودگی کا پردہ رکھنا تھا۔ بہت محنت سے انیکسی میں کے گھوپ اندھیرے میں گھبراتے ہوئے بے چینی سے ٹارچ کو ہاتھ میں تھامے وہ مسلسل تلاش میں تھی، مگر کس چیز کی؟ پہلے پہل تو جویریہ کو کچھ نہ ملا، پھر اس کی نظر انیکسی کے ایک بند روم پر پڑی، جسے کچھ محنت کے بعد کھولتے جویریہ نے ہر کونا چھانا تو وہ ڈائری اس کے ہاتھ لگی۔ ڈائری کو دیکھتے جویریہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ حنان نے بغور جویریہ کو دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ وہ اس ڈائری کو سینے سے لگائے فرش پر بیٹھتی زاروں کتار سسکیاں بھرتی رو رہی تھی۔ حنان کچھ پل ساکت نظروں سے جویریہ کو دیکھتا رہا، اسے جیسے یقین نہ آیا ہو وہ یہ مضبوط اور صفاق عورت کہلانے والی جویریہ ہے۔ پھر قدم اٹھاتا جویریہ کی سمت بڑھا۔ قدموں کی آہٹ پر جویریہ نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ سنہری آنکھیں سرمئی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ ٹارچ جویریہ کے ہاتھ سے چھوٹتی فرش پہ جا گری۔ جویریہ کی نظریں حنان پر پڑتے اس کی رنگت فقط ہوئی۔ ان سرمئی آنکھوں نے ایک اور ماضی کھولا تھا جس کی رازدار جویریہ تھی۔ یہ کہانی کتنے ماضی کو اپنے سینے میں دفن کیے تھی، کیا کوئی بتا سکتا تھا؟
درد، تکلیف، بے بسی، خوف، کیا کچھ نہ یاد آیا جویریہ کو۔ حنان نے چند قدم جویریہ کی سمت لیے۔ جویریہ نے ڈائری کو فرش پر رکھتے بیڈ کے نیچے نامحسوس انداز میں دھکیلا۔ حنان کی نگاہوں سے منظر چھپ نہ سکا۔ تم ٹھیک ہو؟ حنان نے جویریہ کے قریب آتے پوچھا۔ جویریہ سیدھی کھڑی ہونے لگی کہ ایک دم چکر آتے وہ فرش پر گرتی کہ حنان نے جویریہ کو اپنی باہوں میں بھرا۔ حنان کو سمجھتا کہ جویریہ حنان کے باہوں میں جھول گئی۔ حنان نے بے چینی سے جویریہ کو باہوں میں بھرتے انیکسی کے باہر قدم بڑھائے۔ اندھیرے میں ڈوبی انیکسی میں جویریہ نے آنکھیں کھولی۔ نظریں اس کمرے پر تھی جہاں ٹارچ پر پڑی جھول رہی تھی۔ جویریہ کے لب مسکرائے۔ وقت تھا 15 سال پہلے کی ایک دردناک کہانی کے پہلے انتقام کا۔ حنان جویریہ کو سیدھا اپنے کمرے میں لایا۔ وہ حویلی میں خوشی کے موقع پر کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ جویریہ کو بیڈ پر سیدھا کرتے وہ اٹھانے ہی لگا تھا کہ جویریہ نے حنان کا کالر دبوچ کر اسے اپنی سمت کھینچا۔ حنان حیران ہوا جبکہ جویریہ مسکرا رہی تھی، پراسرار مسکراہٹ۔ حنان اس مسکراہٹ کو سمجھ نہ پایا۔ آج وہ دن تھا جب قدرت کے 2 کرشمے ہوئے تھے حنان کے لیے۔ اس نے جس لڑکی کے پیدا ہوتے ہی اس سے محبت کی تھی، اسے حنان نے 15 سال میں پہلی دفعہ روتا اور اب مسکراتا دیکھا تھا۔ جویریہ 8 سال کی عمر سے سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وجہ کسی کو سمجھ نہ آئی مگر وہ تنہا رہنے لگی تھی۔ حنان کی آنکھیں اب بھی حیرت میں تھیں جب جویریہ نے حنان کو دھکا دیتے بیڈ پر دھکیلا اور خود بیڈ سے نیچے اترتے خود کو دوپٹے کو دور اچھال گئی۔ اپنے مہنگے کپڑوں کو جگہ جگہ سے پھاڑنے لگی۔ حنان ساکت جویریہ کو دیکھ رہا تھا جو اپنے حلیے کو اس قدر بگاڑ چکی تھی کہ حنان کی نگاہیں اسے دیکھنے سے انکاری ہوئی تھیں کیونکہ وہ اس کی نامحرم تھی اور حنان اعظم کفیر خاندان کا فرشتہ صفت انسان تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ حنان جویریہ کے ہاتھوں کو تھامتا کچھ سرخ سرمئی آنکھوں سے دہاڑا تھا۔ جویریہ نے حنان کے ہاتھ جھٹکے۔ تمہیں برباد کرنے کی تیاری؟ جویریہ نے کہتے ہی اپنے بال کھولے۔ ریشمی بال گردن کے اطراف میں ابتر سلیقے سے بکھرے۔ حنان کے کمرے کی کھڑکی میں کسی نے اپنے منہ پر مہندی لگے ہاتھ رکھتے یہ منظر ڈبڈباتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ تھی میرون کلر کے جوڑے میں پور سجی عطرت۔ حنان کا کمرہ حداد کے برابر میں تھا۔ عطرت کافی دیر سے کمرے میں بیٹھی اکتا چکی تھی۔ اشراق اور یاسر کے نکاح کے بعد حداد نے سیدھا اسے کمرے میں بھیجا تھا۔ حداد کا حکم تھا آرام کرنے کا تاکہ رات کو حویلی میں ہونے والی رسومات میں وہ آرام سے شرکت کرے۔ عطرت کمرے سے باہر نکلی تھی کہ حنان کے دہاڑنے کی آواز پر وہ حنان کے کمرے تک آئی تھی اور یہاں کا منظر اور جویریہ کی باتیں سن کر اسے آسمان اپنے سر پر گرتا محسوس ہوا۔ جویریہ اس کی آپی تھی، بچپن سے بڑی بہن کی طرح مانا تھا۔ جویریہ کو بے لوث محبت تھی عطرت سے، تو عطرت کو بھی کم محبت نہیں تھی جویریہ سے۔ وہ عطرت پر جان چھٹکتی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ حنان جویریہ کو شانوں سے جھنجھوڑتا چلایا۔ دفتن اس کی نظر عطرت پر پڑی تھی مگر وہ جویریہ کی وجہ سے اتنا پریشان تھا کہ اس وقت حنان نے عطرت کی موجودگی کو فراموش کر دیا۔ میرا دماغ درست ہے، اب تمہارا کردار خراب ہونے والا ہے۔ جویریہ اذیت سے مسکراتی حنان کو پھر جھٹک گئی۔ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ کیوں؟ جانتی ہو محبت کرتا ہوں تم سے۔ محبت؟ حنان لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہوا۔ دماغ کی شریانیں پھٹنے کے در پہ تھیں۔ آنکھیں اذیت سے سرخ پڑ چکی تھی۔ اسے جویریہ کی باتیں، اس کا انداز سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سمجھ تو عطرت کو بھی نہیں آیا، وہ بھی پتھرائی کیفیت میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اور میں تم سے نفرت، سنا تم نے؟ نفرت، شدید نفرت۔ جویریہ بھی ہذیانی انداز میں چیختی۔ حنان نے سرمئی سرخی مائل آنکھیں اٹھا کر جویریہ کو دیکھا۔ میں تم سے جب سے محبت کرتا ہوں، جب مجھے محبت کا مطلب بھی نہیں پتا تھا، حنان نے ٹوٹے لہجے میں کہا۔ آج تک جویریہ نے اس کی محبت کو تسلیم نہیں کیا تھا، نہ اس کے پرپوزل کا اقرار، مگر حنان کو امید تھی اس کی طرف سے اقرار کی، مگر آج اس کا دل چاہا وہ اسے زندگی پر اقرار نہ کرے، مگر نفرت کا یہ سیسا اس کے کانوں میں نہ گھولے۔ جویریہ حنان کی بات سنتی کہکا لگا اٹھی۔ حنان کو وہ پاگل لڑکی لگی، ایسی جیسی کوئی کملی ہو، محبت میں نہیں نفرت میں کملی۔ لڑکیاں محبت میں کملی ہو سنا تھا، مگر ایک پراسرار لڑکی تھی جو محبت میں نہیں نفرت میں کملی ہوئی تھی۔ جویریہ 2 قدم حنان کے قریب ہوئی۔ اور میں 15 سال سے تم سے نفرت کرتی ہوں، جویریہ نے کہا۔ کیوں کرتی ہو مجھ سے نفرت؟ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ ایسا؟ میں نے تو ہمیشہ تم سے محبت کی ہے، حنان کرب سے بولا۔ عطرت کی آنکھیں جھلک رہی تھی۔ یہ کیا روپ تھا جویریہ اور حنان کا؟ وہ مغرور فرشتہ، صفت شہزادہ، جویریہ کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا اور جویریہ، عطرت کی بہن، اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ خود سے پوچھو حنان کا اعظم کفیر، تمہیں ہر وجہ سمجھ آ جائے گی، جویریہ نے کہتے حنان کو بنا سمجھنے کا موقع دیے اس کا گریبان پکڑا اور جھٹکے سے حنان کی قمیض کے سارے بٹن پوری قوت لگائے کھینچتے ایک ایک کر کے سارے بٹن اچھل کر دائیں بائیں گرے۔
حنان نے جویریہ کو اچھوت کی طرح خود سے دور چھٹکا۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر جا گری۔ حنان نے لب پھینچے۔ وہ کچھ سمجھ نہ پا رہا تھا۔ وہ نامور سافٹ ویئر انجینئر جس کے دماغ کی تیز رفتاری کے لوگ گرویدہ تھے، آج اس کی محبت اس کے دماغ کو معاف کر چکی تھی۔ اسے آج اپنا آپ مفلوج ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ عطر کا چہرہ جویریہ کے حرکات کو دیکھتا فک ہوا تھا۔ سانسیں گہری ہونے لگی تھی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ دلہن کا روپ جو آج اس پر ٹوٹ کر آیا تھا وہ غائب ہو چکا تھا۔ بچاؤ بچاؤ بابا، امی، سبحان، بچاؤ بچاؤ مجھے یاسر۔ جویریہ نے تاروں کے تار بنا آنسوؤں کے رونا شروع کیا۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی اور ساتھ ساتھ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جگڑتے سلوٹیں پیدا کر رہی تھی اور اپنے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر رہی تھی، یہاں تک اس کا چہرہ نیلا پڑ چکا تھا۔ اور حنان ہکا بکا جویریہ کو دیکھے گیا۔ جویریہ اٹھتی اب حنان کے روبرو آئی اور پھر قدم پیچھے لینے لگی۔ دیوار تک پہنچتے پلٹی اور اپنا سر پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ پیشانی سے خون کی بوندیں نکلنا شروع ہوئیں۔ حنان ساکت جویریہ کو دیکھ رہا تھا جو آنکھوں میں بے تحاشا آنسو لیے پیشانی سے ابلتے خون کے ساتھ حنان کو دیکھ رہی تھی، اور اس عطرت کا دل بند ہونے کے در پر تھا۔ وہ منہ پر دونوں ہاتھ رکھتی اپنی اذیت کا گلا گھونٹتی حداد کے کمرے کی سمت بڑھی۔ جویریہ کو نہیں معلوم تھا کہ عطرت اس کی تمام باتیں سن چکی ہے۔ عطرت وہاں سے گئی اور پھر دروازہ کھلا تھا۔ جویریہ کی آواز اتنی بلند تھی کہ نیچے حال میں بیٹھے ہر نفوس سنتا۔ حنان کے کمرے کی جانب لپکا۔ یاسر جو اشراق سے اپنا بدلہ لیتا اسے دور جھٹک چکا تھا، جویریہ کی چیخنے کی آواز سنتا پریشان ہوا۔ وہ دونوں بہن بھائی آج دو بے قصور لوگوں سے بدلہ لے چکے تھے۔ یاسر نے اپنی انا اور ٹھکرائے جانے کا بدلہ لیا تو جویریہ نے 15 سال پہلے جنم لیے نفرت کا بدلہ، ایسے بدلہ جس نے کئی جوڑوں کا آنے والے 5 سالوں تک عذاب میں جلنا تھا۔ یاسر اور سبحان ایک ساتھ حنان کے کمرے میں داخل ہوئے تھے، مگر سامنے دیوار کا سہارے بیٹھتی کانپتی ہوئی جویریہ کی حالت دیکھتے ان کو کفیر حویلی کی چھت اپنے سروں پر گرتی محسوس ہوئی۔ حنان کمرے کے وسط میں کھڑا جویریہ کو ساکت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یاسر اور سبحان نے بے یقینی سے یہ منظر دیکھا۔ یاسر جویریہ شاسر کو دیکھتی اٹھی تھی۔ اس کے وجود پر کپڑوں کی حالت دیکھتے سبحان نے اپنی نگاہیں پھیری تھی تو یاسر کو اپنا دل بندہ ہوتا محسوس ہوا۔ 23 سال کا خبرو نوجوان، مضبوط نوجوان کے قدم زندگی میں پہلی دفعہ ڈگمگائے تھے۔ جویریہ پھر سر پکڑے کانپتے ہوئے گرنے لگی۔ وہ زمین بوس ہوتی کہ یاسر اس تک پہنچتا۔ جویریہ کے وجود پر اپنی شال اتار کر پھیلا گیا، کرب سے اپنے سینے میں اپنی بہن کو بھیج گیا۔ سیاہ آنکھیں سرخی مائل خون جھلکا دینے کو بےتاب تھی۔ آپ ہی کس نے کی ہے آپ کی یہ حالت؟ یاسر دہاڑا تھا۔ جویریہ سہمی نگاہوں سے حنان کو دیکھتی اپنی انگلی حنان کی سمت کر گئی۔ اشراق حداد نے بھی یہ منظر دیکھا تھا۔ یاسر کے جسم میں شرارے دوڑے۔ یاسر جویریہ کو احتیاط سے بیڈ پر بٹھاتا حنان کی طرف لپکا اور ایک کے بعد ایک حنان کے منہ پر مکہ جڑ گیا۔ حنان کو جیسے یاسر کے وار نے ہوش دلایا، مگر وہ یاسر کو نہیں روک رہا تھا، جبکہ حداد یاسر کی جرأت کو دیکھتا دہاڑتے ہوئے یاسر پر لپکا تھا۔ یاسر نے ہمیشہ حنان کی عزت کی تھی۔ وہ کفیر حویلی کے ہر فرد کی عزت کرتا تھا سوائے اشراق کے، مگر آج اس نے زندگی میں پہلی دفعہ حنان پر ہاتھ اٹھایا تھا، صرف ایک بھائی بن کر۔ حداد نے یاسر کو پیچھے دھکیلتے یاسر کے منہ پر مکہ جڑا۔ سب لوگ ہی جو اشراق اور حداد کے پیچھے وہاں پہنچے تھے یہ منظر پتھرائی حالت میں دیکھ رہے تھے۔ پھر کچھ لمحے گزرے، ہر طرف شور تھا۔ یاسر حنان کا گریبان پکڑے ہوئے تھا، وہ اس پر چیخ رہا تھا۔ حنان اب بھی ہکا بکا بس خاموش تھا۔ جویریہ خود کے ابتر وجود کے گرد یاسر کی چادر لپیٹے ہوئے تھی، اس کے ہونٹوں سے خون رس رہا تھا۔ یکدم یاسر نے گن لوڈ کرتے حنان کے سینے پر ستانی۔ ثاقب داؤد یاسر کو روک رہے تھے۔ سبحان یاسر کی سمت بڑھ رہا تھا۔ اشراق دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ حداد کو شاہد کفیر نے جگڑا ہوا تھا۔ یاسر نے نشانہ باندھا اور گولی کی آواز گونجی۔ گولی حنان کو نہیں اشراق کو لگی تھی۔ سب لوگ اپنی جگہ پر ساکت رہ گئے۔ جویریہ نے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی چیخ روکی۔ حنان نے اشراق کا گرتا وجود تھاما۔ گن بروقت نیچے کرنے کی وجہ سے گولی اشراق کے پیر پر لگی تھی، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ باہر لانج میں میڈیا بیٹھا تھا۔ ان خاندانوں کی رشتہ داری کی بابت نیوز وصول کرنے کے لیے حنان نے اشراق کو باہوں میں بھرتے باہر کا رخ کیا۔ یاسر کے ہاتھ سے گن لیتے سبحان نے دور اچھالی۔ ثاقب داؤد نے یاسر کو زندگی میں پہلی دفعہ تھپڑ مارا۔ اشراق ہاسپٹل میں تھی اور کفیر حویلی میں سب بڑے جویریہ اور حنان کا فیصلہ کرنے کو بیٹھے تھے، اور ایک دفعہ پھر ماحول گرم ہوا۔ حنان پر الزام لگایا جا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی بے گناہی کا اقرار کر رہا تھا، جس پر کفیر کو یقین تھا مگر داؤد کو نہیں۔ حنان نے عطر سے پوچھنے کا بھی کہا، کیونکہ جویریہ کی سازش کی چشمدید گواہ عطر ہی تھی۔ حداد عطر کے نام پر ٹھٹکا، مگر وہ جانتا تھا حنان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ عطر کو سب کے سامنے پیش کیا گیا۔ عطر صاف مکر گئی، اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ حداد نے اس دن عطر کے چہرے پر کچھ دیر پہلے کے نور کی جگہ خوف دیکھا تھا۔
ہدایت عطر کی کپکپاہٹ اور زبان کی لڑکھڑاہٹ سے شک میں نہیں یقین میں بدلا ہوا تھا۔ عطر چھپا رہی تھی کچھ اور، واقعی وہ ہوا بھی کچھ ایسا تھا۔ اگر عطر حنان کے حق میں گواہی دے دیتی تو داؤد جویریہ کی زندگی بھر شکل نہیں دیکھتے، اور کفیس تو ویسے ہی ایسے منہ نہ لگاتے۔ وہ کہاں جاتے؟ عطر اس وقت مطلبی بہن بن کر سوچ رہی تھی، اور یہی وقت تھا جب حداد کی قہر برسانہ آنکھوں کی لپیٹ میں عطرت آئی تھی۔ عطرت کے ایک جھوٹ نے حداد کی محبت کے مان کو توڑ دیا تھا۔ حداد لمبے سے خاموش رہا، مگر پھر بڑوں نے ایک فیصلہ کیا۔ شاید کفیل نے جویریہ اور حنان کا نکاح کرنے کا مطالبہ کیا تو جازم داؤد اور ثاقب داؤد کے علاوہ داؤد حویلی کے مردوں نے حنان کو تحویل میں دینے کا میڈیا تک اڑتی خبریں پہنچ چکی تھی۔ ان دونوں خاندانوں کے رشتے دار باتیں بنا رہے تھے۔ کسی کی جرأت نہ تھی کفیل اور داؤد کو حویلی کو مکینوں کے منہ پر کہتے، مگر پیٹھ پیچھے ان لوگوں کی عزت اچھالی جا رہی تھی۔ پھر شاید کفیل اور ثاقب داؤد نے مشترکہ فیصلہ کیا۔ ان لوگوں کے لیے خاندان کی عزت سب سے بڑھ کر تھی۔ حنان اور جویریہ کا نکاح کروا دیا گیا، اور حنان کو کفیل حویلی سے جویریہ کی معافی ملنے تک دستبردار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس فیصلے پر بھی کفیل نے خود کے دل پر پتھر رکھتے اتفاق کیا تھا۔ حنان نے صرف ایک نظر عطرت کو شکوہ نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ بری طرح جویریہ کی سازش کا شکار ہوا تھا۔ دل تو ٹوٹا ہی تھا، مگر عزت بھی گئی۔ ہر دفعہ مرد ظالم اور عورت مظلوم نہیں ہوتی۔ اس کہانی میں ایک مرد مظلوم تھا اور ایک عورت ظالم۔ پھر نکاح ہوتے ہی حنان نے رپورٹر کو پوچھنے پر میڈیا کو یہ بیان دیا کہ اس نے اپنی بیوی کی عزت لوٹی ہے، اس لیے وہ خود کو پولیس کی تحویل میں دینا چاہتا ہے۔ خبر تھی کہ آگ پورے ملک میں سنسنی مچ گئی۔ اشراء کو اپاہج بتاتے ڈاکٹروں نے بے بسی کا اظہار کیا۔ حنان کو ادھر پولیس تحویل میں لے لیا گیا۔ کفیل حویلی کی کمر ٹوٹی تھی۔ اس دن ان سب میں سے سب سے زیادہ جن کا نقصان ہوا تھا وہ کفیل سے۔ داؤد حویلی کے مکین تو لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹ رہے تھے۔ حنان نے اپنے وفادار ملازم کو وہ ڈائری اپنے پاس رکھنے کا حکم دیا تھا۔ جیل جانے سے پہلے جس نے وفاداری نبھاتے حکم مانا تھا، 5 سال وہ محبت کو نفرت میں بدلنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہی نہیں، کفیل خاندان کے ہر شخص نے داؤد سے نفرت کی تھی، اور داؤد تو کفیل کا نام سننے کے بھی روادار نہ تھے۔ یہی وجہ تھی حداد کے عطرت سے لا تعلق رہنے کی اور سبحان مقدس کی خاموشی کی۔ جبکہ یاسر کو تو اشراء کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، مگر اس کی زندگی میں بھی نفرت آئی تھی، اپنی دادا کی نفرت۔ ثاقب داؤد اس دن کے بعد یاسر کی شکل بھی دیکھنے کے قابل نہ تھے، اور حداد عطرت کی۔ ایک ہجر مظلوم ہوتے ہوئے حنان نے کاٹا تھا، اور ایک عطرت نے گناہ چھپاتے ہوئے۔ مگر حنان اس عورت سے کیسے نفرت کر سکتا تھا جس سے سب سے زیادہ محبت کی تھی؟ اس نے 5 سال خود کو درندہ بنایا تھا، مگر اپنی درندگی جویریہ کے وجود پر نکالتے وہ خود بے سکون تھا۔ اللہ جانے یہ کہانی کس طرح حنان کو انصاف دلانے والی تھی۔ کیا تھا اس کہانی کا راز؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ حنان نے وہ ڈائری پڑھنا شروع کرنے کے بعد مصطفیٰ اور عطرت کے خاندان کے بارے میں مکمل معلومات نکلوائی تھی، جس میں کہیں بھی انجاشہ شاہ میر کا ذکر نہیں تھا۔ کون تھی یہ انجاشہ شاہ میر، اور جویریہ کا کیا تعلق تھا اس سے؟ حنان پھر سوچوں کے تسلسل میں گم ہوا۔ تبھی اس کا موبائل رنگ ہوا۔ حنان نے آنکھیں کھولتے گردن جھکائے ٹیبل پر رکھے موبائل کو دیکھا۔ آنکھیں سرخی مائل ہوئی تھیں، پھر ایک لمبی سانس کھینچ کر ہوا کے سپرد کی۔ کیا کر رہی ہے میری شفاق بیوی؟ حنان کی راہداری سے گزرتی ہوئی نظر کچن پر گئی۔ وہ کچن کی چوکھٹ پر کھڑا جویریہ کو دیکھتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ جویریہ، جو فروٹ ٹرائفل ڈش میں کر رہی تھی، پرپل کلر کے سلوار سوٹ میں، جس کے گلے اور آستینوں پر گولڈن کرسٹل موتیوں سے نفیس کام ہوا تھا، ملٹی کلر کا دوپٹہ گلے میں ڈالے، چوڑیوں کی چھن چھن کرتی کلائیوں میں اپنے کام میں مگن تھی، حنان کی آواز پر ٹھٹکی، پھر بنا حنان کو دیکھے اپنا کام جاری رکھی، جیسے حنان وہاں موجود ہی نہ ہو۔ کھانا اپنی زبان کی طرح کڑوا تو نہیں بنایا؟ حنان جویریہ کے بالکل پیچھے سلیب پر دونوں ہاتھ جمائے گمبھیر آواز میں بولا، اور جویریہ کی گردن میں ایک گہرا سانس بھرتے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ حنان کی بات پر جویریہ نے ڈش کو اپنے سامنے کیا۔ پتہ نہیں، میں نے ٹیسٹ نہیں کیا، مگر زہر نہیں ملایا، تمہیں اتنی آسان موت نہیں دوں گی، جویریہ نے سرد و سپاٹ انداز میں کہتے پلٹنا چاہا۔ کچن کا کام وہ مکمل کر چکی تھی۔ اس کا ارادہ کمرے میں جانے کا تھا، مگر پیچھے پہاڑ جیسے وجود کے ہوتے یہ ممکن نہ تھا۔ حنان کے لب مسکرائے۔ حنان نے سلیب پر ہاتھ جگہ بناتے جویریہ کو بنا سمجھنے کا موقع دیے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے سلیب پر بٹھایا۔ جویریہ نے حنان کو خشمگین نگاہوں سے گھورا۔ تمہارا کیا بھروسہ، چلو ساتھ ٹیسٹ کرتے ہیں، زہر بھی ملا ہو تو ساتھ مریں گے، میں اب تمہارے بنا ایک لمحہ تصور نہیں کرنا چاہتا، حنان نے ایک آنکھ پھینک کرتے کہا، اور فروٹ ٹرائفل کے باؤل میں چمچہ ڈالا اور جویریہ کے لبوں کے قریب کیا۔ حنان نے آبرو ریز کرتے اشارہ کیا منہ کھولنے کا، مگر جویریہ نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں۔ حنان اپنی بیوی کے ادا پر گہرا مسکرایا۔ جویریہ کے چہرے پر گرفت جمائے۔ حنان جویریہ کو منہ کھولتے ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔
چمچ سلیب پر رکھتے حنان جویریہ کو مزید اپنے قریب کرتے اس کے چہرے پر جھکا۔ جویریہ شانوں سے حنان کی شرٹ کو تھاما، وہ اپنے انداز میں فروٹ رائفل ٹیسٹ کر رہا تھا۔ جویریہ کی سانسیں ابتر کرتے حنان خود میں جاگے ماضی کے طوفان کو ختم کرنے کی کاوشوں میں تھا۔ ایک ہاتھ جویریہ کی کمر پر تھا تو دوسرا جویریہ کے بالوں میں الجھایا ہوا تھا۔ خود کو پرسکون کر دے حنان جویریہ سے دور ہوا۔ تم مجھ سے نفرت کر لو صفاق بیوی، مگر میں چاہ کر بھی خود کو تم سے نفرت کرنے سے روک نہیں پاتا، محبت کرنے سے روک نہیں پاتا۔ کیا تلسم ہے تمہارے اندر جو میرے اندر کے درندے کو خاموش کر دیتا ہے؟ حنان جویریہ کی پیشانی سے پیشانی ملائے بھاری سانسوں کے درمیان بولا۔ جویریہ خاموش رہی۔ حنان نے جویریہ کو دیکھا جو سنہری آنکھوں میں سرد مہری لیے حنان کو ہی تک رہی تھی۔ حنان اپنی بات کا جواب نہ پاتے جویریہ کی تھوڑی پر لب رکھ گیا۔ اس کے لمس میں عقیدت تھی، بے تحاشا عقیدت۔ جویریہ کے چہرے کی رنگت فک ہوئی۔ مجھے تم سے بے انتہا محبت ہے، جویریہ نے حنان کو کہتے سنا۔ مجھے تم سے بے انتہا نفرت ہے، حنان نے جویریہ کو کہتے سنا۔ جویریہ سلیب سے نیچے اترتی حنان کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ حنان خاموش رہا۔ حنان بیٹا تم یہاں؟ فاطمہ بیگم جو جویریہ کو دیکھنے کچن میں آئی تھی حنان کو دیکھتی گویا ہوئی۔ اماں جان آپ کی بہو کو دیکھنے آیا تھا، حنان نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کیا۔ فاطمہ بیگم نے لب بھینچے۔ میں نے سارا کھانا بنا دیا ہے آنٹی، مجھے میرے آفس کا کچھ کام ہے، میں اپنے روم میں جا رہی ہوں۔ جویریہ نے فاطمہ بیگم سے کہتے حنان کو اگنور کیا۔ آفس او بی بی ختم کرو یہ چونچلے، اب تم گھرداری سنبھالو، حنان سمجھا دو اچھے سے اپنی بیوی کو۔ فاطمہ بیگم نے جویریہ کو بگڑتے تیوروں سے دیکھتے حنان سے کہا آنٹی میں آفس۔ جویریہ احتجاجاً کچھ بولنے لگی کہ حنان نے اس کی بات کاٹی۔ اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، اماں جان ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم جاؤ کمرے میں، حنان نے کہا۔ جویریہ نے مٹھیاں بھیجے حنان کو دیکھا اور چپ کر کے تفن فن کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دیکھا تم نے اس لڑکی کے تیور، سب کچھ ہے ہمارے پاس، اللہ کا دیا، کیا کمی ہے اسے، ہمیں نہیں پسند یہ چونچلے ہوں۔ فاطمہ بیگم برہمی سے بولی۔ آپ فکر نہ کریں اماں جان، اچانک منع کیا ہے اس لیے غصہ ہو گئی ہے، مان جائے گی، وقت دے اسے ہمارے ماحول میں ڈھلنے کے لیے۔ حنان فاطمہ بیگم کو اپنے حصار میں لیتا ان کا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ یونان کو جویریہ کی سائڈ لیتا دیکھ مزید بڑھا تھا، مگر فاطمہ بیگم ضبط کر گئی۔ حداد اور اطرت کفیر حویلی پہنچے تھے۔ حداد تو فون کال سننے کے لیے گارڈن میں رک گیا تھا، جبکہ اطرت حویلی میں داخل ہوئی، جس کا استقبال شاندار طریقے سے فاطمہ بیگم نے اپنی زبان سے تیر برساتے کیا۔ حداد کار رکھتا فاطمہ بیگم سے ملا جنہوں نے بہو کے برعکس بیٹے کا استقبال دعاؤں سے کیا تھا، اپنے کمرے کا رخ کر گیا۔ کیا ہوا ہے، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ حداد نے اطرت کو بیڈ پر گمسم بیٹھا دیکھ استوار کیا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اطرت کے قریب آیا۔ کچھ نہیں، اطرت نے نظریں جھکائے کہا۔ ادھر آؤ۔ حداد شرٹ کا کف فولڈ کرتا اطرت کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا گیا۔ اطرت نے نظریں اٹھائے حداد کو دیکھا، پھر آہستہ سے اپنا نازک ہاتھ حداد کے ہاتھ پر رکھا۔ حداد مسکراتا اطرت کو اپنی سمت کھینچ گیا۔ اطرت حداد کے سینے سے جا لگی۔ حداد اطرت کے گرد حصار قائم کر گیا۔ میری چھوٹی سی بیگم کیوں اداس ہے؟ حداد اطرت کو مسلسل کار میں بھی چپ بیٹھا دیکھ نوٹ کر چکا تھا، لیکن اب اطرت کی اداسی حداد کو ناگوار گزر رہی تھی۔ حداد، اطرت نے حداد کے سینے پر تھوڑی ٹکائی سے پکارا۔ حداد اپنی بیوی کی معصوم ادا پر مسکراتا جھک کر اطرت کے لبوں کو چھو گیا۔ اطرت کے گال دہک اٹھے، پلکیں شرم سے رخسار پر سجدہ ریز ہوئیں۔ حداد کی جان بھی قربان اس عطا پر، رحم کرو بیگم ورنہ بڑی جوانی میں بیوہ ہو جاؤ گی، تمہارے شوہر کا دل تمہاری اداؤں پر پرسوں سے گھائل ہو رہا ہے۔ حداد شوق ہوتے بولا۔ اللہ نہ کرے، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ اطرت حداد کی بات کا برا منا گئی، آنکھوں میں آنسو ابھرے۔ یار میں تو صدقہ واری ہو رہا تھا تم پر اور تم تو فوراً مگربس بن جاتی ہو۔ حداد سخت بدمزہ ہوا اور اطرت کو اپنی وہاں سے آزاد کر گیا اور منہ بناتا صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ موبائل نکالتے موبائل میں مصروف ہوا۔ یہ سب حداد نے اتنا جلدی کیا کہ اطرت منہ کھولے حداد کو دیکھی گئی، پھر غصے سے حداد کی سمت بڑھی۔ میں ناراض ہوں آپ سے، اطرت حداد کے پاس کھڑی ہوتی ہوئی بولے۔ تو حداد اطرت کی چھوٹی سی سرخناک کو دیکھتا مسکراہٹ دبائے آبرو ریز کرتا استفار کرنے لگا۔ اطرت کا منہ کھل گیا، غلط بات بھی خود نے کی، اب نخرے بھی اسے دکھا رہا تھا یہ شخص، تو مطلب آپ کو برا نہیں لگ رہا؟ اطرت نے آنکھیں چھوٹی کیے پوچھا۔ ناراض تم ہو، برا مجھے کیوں لگے گا؟ حداد کندھے اچکاتا دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گیا۔ تو میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، تو جب میں ناراض ہوں تو برا لگتا چاہیے نا آپ کو؟ اطرت حداد کے قریب بیٹھتی سمجھانے والے انداز میں بولی۔ حداد نے اپنی بیوی کی معصومانہ انداز پر تضاد نزدیکی پر پھر مسکراہٹ دبائی اور اطرت کو آنکھیں اٹھائے دیکھنے لگا، چہرہ اب بھی موبائل پر جھکا تھا۔ اچھا، حداد نے انکارا بھرا۔ اطرت نے سر زور و شور سے اس بات میں ہلایا۔ تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حداد نے کہتے پھر نظریں موبائل پر جمائیں۔ اطرت کو حداد کی موبائل میں مصروفیت بری طرح چبھی۔ اطرت حداد کا موبائل لیتی ٹیبل پر غصے سے رکھ گئی۔
حداد عطر کو دیکھے گیا جو اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی۔ حداد کو یہ دوری چبھی مگر وہ اس دوری کو عطر کے ہاتھوں ہی ختم کرنا جانتا تھا۔ مجھے منائے اور کیا کرنا ہے چاہیے، عطر نے منہ بناتے منت بھری آنکھوں سے کہا اور حداد کے مزید قریب ہوئی۔ حداد نے نچلا لب دانتوں میں دبائے اپنا قہقہ ضبط کیا۔ اس کی بیوی خود ناراض ہو کر اب اس کی منتیں کر رہی تھی کہ حداد اسے منائے۔ ہائری معصومیت جو کہ عطرت حداد کفیر پر ختم ہوتی تھی اور پھر اپنے ارادے میں بنا کچھ کیے کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ مجھے تو ناراض بیوی کو منانا ہی نہیں آتا۔ حداد سنجیدگی سے پھر نگاہیں عطرت کی کیوٹ سے چہرے پر جماتا گویا ہوا۔ اتنے بڑے ہو گئے ہیں آپ اور آپ کو بیوی کو منانا نہیں آتا؟ عطر کو صدمہ ہوا۔ ہاں تو مجھے کون سا بچپن سے بیویوں کو منانے کی پریکٹس ہے، اور ویسے بھی ابھی تو میری ایک ہی شادی ہوئی ہے، باقی میں سنگل ہوں۔ حداد صفحے کی پشتے ٹیک لگائے آرام دہ حالت میں بے نیازی سے بولا، جبکہ عطرت منہ کھولے ایسے دیکھے گی۔ ایک شادی کر کے بھی سنگل؟ وہ واحد شخص تھا جس محبت کی شادی کر کے بھی خود کو سنگل کہتا تھا۔ میں اب آپ سے بات ہی نہیں کروں گی۔ عطرت چھوٹی سی ناک کو سکوڑتی منہ پھیرے اٹھنے لگی، جبکہ حداد کو اپنا قہقہ ضبط کرنا مشکل لگا۔ حداد فلک شفاف قہقہ لگاتا عطرت کا بازو پکڑے اسے صفحے پر گراتا جھکا۔ عطرت ہڑبڑائی، تم اتنی پیاری اور کیوٹ کیوں ہو؟ حداد عطر کی غصے سے سرخ ہوتی ناک پر سجی دلکش نوز پن پر لب رکھتا بولا، کیونکہ آپ نہیں ہیں۔ عطرت منہ بناتی دل میں حداد کے وجیہہ چہرے کی نظر اتارتی بولی، ہاں یہ تو ہے، چلو میں پھر تمہیں ٹیسٹ کر لیتا ہوں، شاید پیارا ہو جاؤں۔ حداد معنی خیزی سے بولا۔ عطر کے گال سرخ انار ہوئے۔ حداد کی آنکھیں عطر کے چہرے پر کوسوں گزا کے رنگ دیکھتی مہو ہوئیں۔ حداد نے جھکتے عطر کے گالوں پر باری باری لب رکھے۔ وہ آگے کوئی گستاخی کرتا کہ اس کے موبائل پر آتی کال نے حداد کا ارادہ ناکام بنایا۔ ہیلو، حداد نے فون کان سے لگایا۔ حداد عطر کی سجدہ ریز پلکیں دیکھتا گویا ہوا اور عطر کی کمر میں ہاتھ ڈالتا عطر کو سیدھا بٹھا گیا۔ نہیں، کوئی معافی نہیں ملے گی۔ پتہ ہے تمہیں جھوٹ برداشت نہیں مجھے، اور میں نے اپنے باپ کے کہنے پر ایک موقع دیا تھا اسے، مگر حداد عالم کفیر دوسرا موقع اپنے باپ کے کہنے پر بھی کسی کو نہیں دیتا۔ حداد نے فون پر کسی سے کہا، جبکہ حداد کی بات سنتے عطرت کی رنگت پھک ہوئی۔ اسے فارم ہاؤس کا منظر یاد آیا اور پھر 15 سال پہلے کا وہ دل برداشتہ واقعہ۔ کیا اگر کبھی حداد کو وہ سچ پتہ چلا کہ مجھے سب پتہ تھا، وہ مجھے معاف کر کے دوسرا موقع دیں گے؟ عطرت نے ڈوبتے دل سے سوچا۔ آنکھوں میں خوف اترا۔ حداد کال بند کر چکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تمہاری رنگت کیوں پیلی پڑ گئی؟ حداد نے عطر کے چہرے پر دونوں ہاتھ جمائے فکر مندی سے استوار کیا۔ کچھ نہیں، آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ عطر گھبراتی خود کو کمپوز کرنے لگی۔ حداد نے غور سے عطر کو دیکھا، جیسے معلوم کرنا چاہتا ہو اصل وجہ۔ کچھ نہیں، کارخانے کے مینیجر کھپن کرتا پکڑا گیا۔ ایک دفعہ معاف کر چکا ہوں، دوسری دفعہ معافی کے لیے منت کر رہا تھا تو سیکرٹری کی کال تھی، اسی سلسلے میں۔ خیر تم یہ باتیں چھوڑو، اب بتاؤ کیوں پریشان ہو؟ کار میں بھی چپ تھی۔ حداد عطر کو اپنے سینے سے لگائے اپنے حصار میں لیتا بولا۔ عطر حداد کے سینے پر سر رکھ گئی۔ ایک سکون عطر کے جسم میں اترا۔ میرا دل بہت بے چین ہو رہا ہے، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ عطر بولی۔ صبح سے ہی وہ بے چینی کی کیفیت میں تھی۔ حداد نے نفی میں سر ہلایا۔ اتنی سی بات، ڈرامے کم دیکھا کرو بیگم، یہ سب ڈراموں کا اثر ہے۔ حداد عطر کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ حداد میں سچ کہہ رہی ہوں۔ عطر اپنی بات پر وجید تھی۔ اچھا بیگم، تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں، خود کو ریلیکس کرو اور صرف مجھے سوچو۔ حداد عطر کے بال سلہاتے دوسرے ہاتھ سے عطر کا چہرہ اوپر کرتے بولا۔ یہ وقت بتانے والا تھا کہ عطر کا سچ پتہ چلنے کے بعد حداد عطر کو دوسرا موقع دے گا یا نہیں۔ کیا عطر پھر ہجر کاٹے گی؟ یہ ہجر تو 5 سال کا تھا، مگر آنے والے ہجر کا کوئی زوال ہوگا یا نہیں؟ عطر کی بے چینی، کچھ برا ہونے کا خدشہ درست تھا یا نہیں؟ کیا کچھ برا ہونے والا تھا یا پھر بس یہ عطر کا وہم تھا؟ اس سب کے جواب صرف وقت جانتا تھا۔ ان کے برابر کے کمرے میں جویریہ کے کسی کال پر بات کر رہی تھی۔ کمرے میں جویریہ کی آواز گونج رہی تھی۔ جیسا کہا ہے بالکل ویسا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا، جویریہ نے کہتے کال ڈسکنیکٹ کی۔ سنہری آنکھیں سرد تھیں۔ قندیل، تمہیں کیا ہوا؟ یہ کپڑے اتنے خراب کیسے ہوئے؟ اور تم کس کے ساتھ یونیورسٹی سے آئی ہو؟ ڈرائیور کو کال کیوں نہیں کی؟ صوبیہ بیگم نے اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھتے سوال کی بچھاڑ کر دی۔ ابھی ڈرائیور نے انہیں کال کی تھی، قندیل کو یونیورسٹی سے پک کرنے کے بابت اور بتایا تھا۔ قندیل کا فون سوئچ آف آ رہا تھا۔ تب سے صوبیہ بیگم پریشان تھی۔ قندیل جو اپنے کمرے کی سمت بھر رہی تھی، صوبیہ بیگم کو پریشانی سے سوال کرتے دیکھ سر سانس کھینچ گئی۔ وہ انہیں سچ نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ صوبیہ بیگم ایک طوفان سر پر اٹھا لیتی، اور اگر سبحان یا یاسر کو پتہ چل جاتا تو وہ تو گارڈز کی پوری نفری کو قندیل کی سیکیورٹی کے پیچھے لگا دیتے اور فراز ان لڑکوں کو ڈھونڈ کر کیما بنا دیتا۔ اور فی الوقت قندیل کو اپنی آزادی پیاری تھی، اب ضروری نہیں ہر بار وہ آوارہ لڑکے اس کے پیچھے پڑتے۔ قندیل نے اپنی آنکھیں ادھر ادھر گھماتے جلد اپنی ماں کو پرسکون کرنے کا جگاڑ سوچا۔
اور معذور میرے موبائل کا ڈیڈ ہو گیا تھا اور یونی میں کوئی لیکچر نہیں تھا، تو میں نے سوچا کیب کروا کر حویلی آ جاؤں، تو کیب بھی کیسے کرواتی، موبائل ہی ڈیڈ تھا۔ تو کوئی رکشہ ٹیکسی دیکھنے باہر آئی اور پھر بارش ہو رہی تھی تو کپڑوں پر کیچڑ لگ گیا، تو اس طرح حویلی پہنچی۔ قندیل نے جھوٹ بولنے کے بجائے بات کو مول کر کے صبیہ بیگم تک پہنچائی، جنہوں نے قندیل کو ایک سخت گوری سے نواز سے ڈپٹا اور کمرے میں جانے کا حکم دیا۔ قندیل منہ بناتی اور دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی کمرے کی سمت پڑی۔ وہ تو شکر تھا کسی نے یزان کی دی ہوئی چادر کو نوٹ نہیں کیا تھا۔ قندیل اپنی حویلی کے رستے پر گاڑی روکنے کا کہتی ہوئی ہی اتری تھی۔ بنا یزان کا شکریہ ادا کیے یزان کلس کر رہ گیا اور بنا کوئی سوال جواب کیے گاڑی زن سے وہاں سے بھگا گیا۔ قندیل کو اچانک یزان کا کلستا چہرہ یاد آیا۔ قندیل منہ پر دونوں ہاتھ رکھتی کہکہ لگا اٹھی۔ وہ ایسی ہی تھی، چلبلی شرارتی سی گڑیا۔ سر آج کی ساری میٹنگ ہو چکی ہیں، بس کچھ امپلائر سے آپ کی ڈسکشن رہتی ہے، صبح کی سیکرٹری نے کہا۔ صبح نے سر کو جنبش دیتا کچھ دیر میں جوائن کرنے کا کہہ گیا۔ صبح نے اپنے آرامدہ چیئر پر بیٹھا، لیپ ٹاپ پر کوئی میل دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ ہمیشہ اس طرح آفس میں مصروف رہتا تھا، ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی سمجھتے، صرف کام 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 والے فارمولے کو اپنائے ہوئے رہتا تھا۔ سیکرٹری باہر جانے لگی کہ مقدس کی آمد ہوئی۔ سیکرٹری کو دیکھتے مقدس کے منہ کے زاویے بڑھ گئے تھے، جبکہ سیکرٹری مودب انداز میں سلام کرتی آفس سے باہر نکلی۔ اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ سامنے کھڑی لڑکی عام نہیں، جب ہی صبح جاظم داؤد کی اجازت طلب کیے بنا اندر داخل ہوئی تھی، پورے مان کے ساتھ، اور قیمتی پہناوے سے بھی وہ سبحان کے خاندان کی ہی لگ رہی تھی۔ اتنے میں ڈرائیور ہاتھ میں کھانے کا ڈبہ لیے سبحان کو سلام کرتا سائڈ پر رکھے صوفے کے سامنے ٹیبل پر رکھ گیا۔ سبحان نے جانے کا اشارہ کیا۔ ڈرائیور دروازہ بند کرتا باہر نکلا۔ سبحان مقدس کو آفس میں دیکھتا شل ہوا تھا، لیکن پھر مہم سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر یکساں ہوئی۔ مقدس اس وقت پیرٹ گرین پٹھانی سٹائلش فراک میں سلیقے سے دوپٹہ لیے اپنے پورے وجود کو بلیک چادر سے ڈھانپے ہوئے تھی۔ سبحان لیپ ٹاپ بند کرتا اپنی کرسی سے اٹھتا مقدس کی سمت بڑھا، جو نو چپ چاپ آفس کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ آفس بلاشبہ شاندار تھا، بلکہ بالکل آفس کے مالک جیسا۔ سبحان مقدس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کر گیا۔ مقدس نے سبحان کے سینے پر ہڑبڑاتے ہوئے دونوں ہاتھ رکھے۔ میری بیوی آج مجھے کھانا کھلانے خود چل کر آئی ہے۔ سبحان مقدس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنی نیلی آنکھوں سے دیکھتا گویا ہوا۔ وہ دن رات بھی اس چہرے کا طواف کرتا تب بھی اس کا دل نہ بھرتا۔ سبحان نے مسکراتے ہوئے سوچا، جی؟ مقدس نے یک لفظی جواب دیتے نگاہیں جھکائے، چہرے پر خفگی کے تاثرات تھے۔ اس مہربانی کی وجہ؟ سبحان نے مسکراہٹ دبائے پوچھا، جبکہ مقدس نے خفگی سے منہ مزید پھلایا۔ سبحان کا دل چاہا کہکہ لگا دے، مگر وہ مزید بیوی کو خفا نہیں کر سکتا تھا۔ سبحان نے مقدس کی کمر پر اپنے حصار کا دباؤ بڑھاتے مقدس کو خود سے مزید الجھایا۔ مقدس سسک پڑی اور شکوہ کنار نگاہوں سے سبحان کو دیکھنے لگی، جس کے سنجیدہ اور وجیہہ چہرے پر شرارت یکساں تھی۔ بتاؤ بھی؟ سبحان نے مقدس کی پیشانی پر عقیدت سے لب رکھتے سوال کیا۔ آپ نے ہی تو صبح شکایت کی تھی اماں حضور سے۔ مقدس نربھر پن سے بولی۔ صبح ناشتے کے ٹیبل پر سبحان نے عطر کی تعریف کرتے حداد کے سامنے مقدس کی نافرمانی کے قصے پڑھے تھے، صرف اور صرف حداد کو جلانے اور مقدس کو چھیڑنے کے لیے۔ صوبیہ بیگم کو بھی شکایت لگائی تھی، جس پر مقدس کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ یہ الگ بات تھی، حداد نے سبحان کے قریب سرگوشی کرتے اس کا چہرہ سرخ ہونے پر مجبور کر دیا تھا، جس کا بدلہ سبحان نے حداد کے پیر پر اپنا پیر مارتے لیا تھا۔ تو حداد نے عطر کا ہاتھ سبحان کے سامنے، سبحان اور صوبیہ اور رقیہ بیگم کی نظروں سے بچتے ہوئے لبوں سے لگاتے سبحان کو سرخ کیا تھا۔ ہوئی تو عطرت بھی سرخ نار تھی۔ صوبیہ بیگم نے ان دونوں کے جانے کے بعد اور سبحان کے آفس جانے کے بعد مقدس کو جو کلاس دی تھی، اللہ توبہ، وہ روایتی عورت تھی۔ گھر کے مردوں کا خیال رکھنے کے معاملے میں وہ بہت کوتاہی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ خود بھی تو ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر نوکر چاکروں کے باوجود پوری حویلی کا دھیان رکھتی تھی، اور اپنے بچوں کے ساتھ عطرت اور مصطفیٰ کا بھی خیال رکھا تھا، اور وہ یہ سب ہی اپنی اکلوتی اور خاندان اور حویلی کی بڑی بہو سے امید رکھتی تھی، جس پر مقدس اپنی پوری کوشش کرتی تھی، مگر رقیہ بیگم اس کی جان کی دشمن بنی رہتی تھی۔ تو آج ان کی کمی اس کے شوہر نے پوری کر دی، جس پر رقیہ بیگم جتاتی نظروں سے مقدس کو دیکھتی رہی تھی۔ مقدس سخت خفا تھی سبحان سے، مگر ساس کے آگے کچھ اچھی بننے کا کیڑا تھا، اس لیے تو دوپہر کا کھانا اپنے میاں جی کو کروانے آفس آئی تھی، ورنہ مقدس کا دل کیا اپنے پرانے والے روپ میں آ کر اس شخص کے سینے پر بندوق تان کر مزہ چکھائے، جس نے اس کی ساری کوششوں پر 2 سیکنڈ میں پانی پھیر دیا تھا۔ وہ اپنی ساس کی اچھی بہو بننے والی تھی کہ سبحان نے اسے واپس سے زیرو پر لا کر کھڑا کر دیا تھا، صرف حداد کو سیخ پا کرنے کے لیے۔ چلو پھر کھانا کھلاؤ، پھر میں میٹھا خود کھا لوں گا، سبحان شوخی اور زمانی سے مگر گمبھیر آواز میں گویا ہوا۔ مقدس کی پلکیں اٹھیں، مگر سبحان کی نیلی پرحدت آنکھوں کی طرف نہ لاتے ہوئے پھر جھک گئی۔ سبحان مقدس کو لیے صوفے پر جا کر بیٹھا۔ مقدس کھانا
نکالنے لگی، مگر سبحان اپنی آنکھوں کے سامنے مقدس کو لیتے خود کھانا کھانے کے ساتھ مقدس کو بھی کھلا چکا تھا۔ مقدس چپ چاپ بالکل اچھے بچوں کی طرح سبحان کے ہاتھوں سے کھانا کھا چکی تھی۔ چلو اب میٹھے کی باری۔ سبحان مقدس کے قریب ہوتا اس کے وجود پر لپٹی چادر کو نرمی سے الگ کرتا بولا۔ مقدس نے چادر پر گرفت مضبوط کی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ مقدس آنکھیں پھیلائے سبحان کے ہاتھ پر ہاتھ مارتی اچھی بننے کی کوشش بالآخر ترک کر گئی۔ سبحان نے مقدس کو گھورا جو اس کی سویٹ ڈش میں خلل پیدا کر رہی تھی۔ بیوی سے پیار کرنے میں کیسی شرم؟ سبحان نے اطمینان سے کہا۔ خفا بیوی سے پیار کرنے میں تو شرم آنی چاہیے نا؟ مقدس نے خفگی سے کہا۔ خفا بیوی کو منانے کے لیے تو پیار کر رہا ہوں۔ سبحان مقدس کے دہتے گال کو دیکھتا بولا۔ آپ ویسے ہی منا لیں۔ مقدس کا دل 200 کی سپیڈ سے دھڑکنا شروع ہوا۔ ویسے کیسے؟ سبحان نے استغفار کیا۔ سوری بول کر۔ مقدس نے دل پر قابو رکھتے کہا۔ سوری بولنے کے بعد بھی پیار کرنا ہے تو میں وقت کیوں ضائع کروں؟ سبحان نے منطق پیش کی۔ مقدس اس بے شرم انسان کے چنگل میں بری طرح پھنسی۔ ایک تو صبح صبیہ بیگم سے کلاس لگوا دی اور اب موصوف ناراض بھی نہیں ہونے دے رہے تھے صحیح سے۔ وہ تو تب کریں گے نا جب میں معاف کروں گی آپ کو۔ مقدس ہمت کرتی بولی۔ بنا معافی کے پیار کرنے کا بھی اپنا مزہ ہے بیگم۔ سبحان مقدس کو آنکھ میں کرتا بولا۔ مقدس گھبرائے۔ تم اتنی ڈرپوک تو نہیں ہو بیگم، پھر کیوں ایسے ڈر جاتی ہو میرے آگے؟ سبحان صوفے کی پشت پر کہنی لگائے اور اسی ہاتھ پر چہرہ ٹکائے مقدس سے گویا ہوا۔ آپ سے نہیں ڈرتی، آپ کی بے شرمی سے ڈرتی ہوں۔ مقدس منہ بناتی بولی۔ سبحان نے آئیبرو ریز کرتے مقدس کو گھورا۔ بے شرمی نہیں، میری محبت ہے تمہارے لیے بیگم، سبحان نے کہتے مقدس کے دوپٹے کا پلو کھینچا۔ مقدس نے ہڑبڑاتے پلو تھاما۔ کبھی محبت کا اظہار کیا ہے آپ نے؟ مقدس اپنا پلو چھڑوانے کی توقع کرتی بولی، چہرے پر اب بھی خفگی تھی۔ یہ 20 منٹ کی سانسیں الجھانا کس کھاتے میں جاتے ہیں تمہارے؟ یہ محبت کا اظہار نہیں تو کیا ہے؟ سبحان مزید مقدس کے پلو کو کھینچتا گویا ہوا، جبکہ سبحان کی بات پر مقدس کے چہرے نے پھر سرخ رنگ تبدیل کیا۔ اور بھی طریقے ہوتے ہیں محبت کے اظہار کے۔ مقدس پل کے جھکائے اپنا پلو ہنوز چھڑوانے کی کوشش کرتی بولی۔ اوہ اچھا اب میں سمجھا، سبحان نے سمجھنے والے انداز میں کہا۔ مقدس نے سبحان کو دیکھا جو اب اس کا پلو آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ پر لپیٹ رہا تھا۔ تم سہاگ رات کا کہہ رہی ہو نا؟ دیکھو ڈارلنگ، میں تو رخصتی والی رات بھی تیار تھا تمہیں خراج پیش کرنے کے لیے۔ آخرکار میری بیوی انوکھی تھی جس نے خود گن پوائنٹ پر اپنے باپ کے خلاف جا کر رخصتی کروائی تھی۔ اب میرا بھی فرض بنتا تھا اپنے سسر کا غصہ انہیں نواسی دے کر ختم کروں، مگر تم ہی نہیں مانی، سبحان نے کہا، جبکہ مقدس کا دل کیا وہ شہاں سے غائب ہو جائے۔ اس کا شوہر بے شرمی نہیں بلکہ مہا بے شرم تھا۔ آپ رہنے دیں، محبت کا اظہار اور ٹھڑک جھاڑنے میں فرق ہوتا ہے جو کہ آپ نہیں سمجھیں گے۔ مقدس سبحان کا دھیان خود پر مرکوز کرتی ایک جھٹکے میں اپنا پلو چھڑوا گئی، جبکہ مقدس کی بات پر سبحان نے چیلنج والے انداز میں آئیبرو ریز کی۔ مقدس دوپٹہ سیٹ کرتے صوفے سے اٹھنے لگی کہ سبحان نے ہاتھ بڑھا کر مقدس کا دوپٹہ ایک دم کھینچا۔ دوپٹہ اب سبحان کے ہاتھ میں تھا اور مقدس سبحان کی باہوں میں۔ سبحان دوسرا ہاتھ مقدس کی کمر پر جمائے خود سے لگا گیا۔ مقدس کے چہرے پر سلکی بال گرے جنہیں سبحان نے کان کے پیچھے اڑسایا۔ تم اپنے دیوانے کو اظہار محبت کی دعوت دے رہی ہو؟ سبحان نے سوال کیا۔ دعوت دینے کی ضرورت مجھے پیش نہیں آنی چاہیے تھی، مقدس نے کہا۔ اچھا، اس دعوت کی قبولیت کے بعد خود سے جڑنے کی اجازت دو گی؟ سبحان نے گھمیر آواز میں مقدس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے پوچھا۔ مقدس کو خاموش دیکھتے سبحان نے ہنکارا بھرتے سوال کی جانب دوبارہ توجہ دلائی۔ پہلے اظہار محبت تو کریں، مقدس نے کہا۔ وہ دنیا کی پہلی لڑکی تھی جو شادی کے بعد اپنے شوہر سے اظہار محبت کے کرنے کی دعوت خود دے رہی تھی۔ پھر تیار رہو بیگم میرے اظہار محبت کے لیے، اور اس کے بعد؟ سبحان کہتا مقدس کے دل کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ مقدس کو لگا جیسے اب اس کا دل ہر دیوار توڑتے نکلنے کو بےتاب ہوگا۔ مجھے حویلی جانا ہے، اشراق اکیلی ہوگی، اور فراز بھائی کو بھی آسٹریلیا کے لیے نکلنا ہے، مقدس نے کہا۔ سبحان بدمزہ ہوا۔ یہ تمہیں شوہر سے زیادہ اپنی دیورانی اور دیور کی فکر ہے؟ سبحان نے شکوہ کیا۔ وہ دیورانی بعد میں، پہلے میری بہن ہے، اور فراز بھائی کو شاپنگ کی لسٹ بھی دینی ہے نا؟ مقدس نے آنکھیں پٹپٹاتے جواب دیا۔ فراز آج اپنی فائٹنگ کے میچ کے لیے آسٹریلیا جانے والا تھا۔ جانے تو کوئی اور بھی والا تھا۔ ہاں تو اس کا میاں ہوگا اس کے پاس، تم اپنے میاں پر توجہ دو اور فراز کو چھوڑو دو، مجھے دے دینا لسٹ، میں منگوا دوں گا، سبحان نے کہا۔ اس کا میاں نہیں ہے تبھی کہہ رہی ہوں، مجھے جانے دیں، مقدس نے پلکیں جھکائے کہا۔ سبحان نے چہرہ اٹھایا۔ ہاں تو کیمپ ہی نہیں اس کا، اور فینچ کے بچوں سے ملنا تھا اس سے، مگر اب تک وہ تو مل چکا ہوگا، تو حویلی کیوں نہیں پہنچا؟ سبحان کو حیرت ہوئی۔ مقدس کی گردن سے چہرہ اٹھائے بولا، کیا مطلب آپ اپنے بھائی پر نظر رکھتے ہیں؟ مقدس کو حیرت ہوئی۔ بھائیوں پر نہیں، صرف ایک بھائی پر، کیونکہ میرا وہ بھائی سیاست میں ہے، سبحان نے تصحیح کی۔ مقدس خاموش ہو گئی تو سبحان کے فون پر کال رنگ ہوئی۔ سبحان نے مقدس کی کلائیں آزاد کرتے صحیح سے اسے بٹھایا۔
مگر آزادی اب بھی نہیں بچی تھی۔ ایک ہاتھ میں موبائل تھا تو دوسرے آئینی ہاتھ میں مقدس کی کمر پر اسے امپلائز کے ساتھ ڈسکشن کرنی تھی۔ صبح نے کار رکھی۔ اچھا مجھے تو جانے دینا، مقدس صبح کی کار رکھتے ہی بولی۔ چلو۔ صبح مقدس کے لبوں کو چھوتا دور ہوا۔ مقدس اپنے گرد اچھے سے دوپٹہ سیٹ کرتی چادر اوڑھ گئی۔ ویسے اظہار محبت کے لیے تیار رہنا بیگم، اور بات کے لیے بھی خود کو تیار کر لوں گا تمہیں۔ صبح مقدس کے قریب جھکتا اس کے گال پر لب رکھے معنی کسی سے گویا ہوا۔ آپ بہت بے شرم ہیں۔ مقدس کو جب کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ یہ بھی بول گئی۔ ابھی بے شرمی دکھائی کہاں ہے تمہیں، ابھی تو دکھانی ہے۔ صبح آنکھ ونک کرتا بولا اور گاڑی کی چابی اٹھا گیا۔ مقدس نے نفی میں سر ہلاتے لب دانتوں میں دبائے۔ چلیں۔ صبح مقدس کے لب کو اپنی انگوٹھے سے آزاد کرواتا مقدس کو گھورتا گویا ہوا۔ کیا مطلب آپ بھی چل رہے ہیں حویلی؟ مقدس کو حیرت ہوئی۔ صبح کا ارادہ مقدس کو حویلی چھوڑ دے آ کر باقی کام کرنے کا تھا۔ نہیں تمہیں چھوڑنے جا رہا ہوں اور ساتھ فراز سے بھی مل لوں گا۔ جب میری اتنی خوبصورت بیوی کشمیر کے سرد طوفانی موسم میں میرے لیے کھانا لا سکتی ہے تو میں بھی اپنی بیوی کو اتنی سروس تو دے ہی سکتا ہوں، اور راستے میں کچھ معذرت بھی کر لوں گا اماں حضور سے ڈانٹ پڑوانے کے لیے۔ صبح نے کوٹ اپنے دائیں ہاتھ پہ ڈالتے مقدس کو ایک ہاتھ کے حصار میں لیتے قدم آفس کے باہر بڑھائے تھے۔ دروازہ کھولتے صبح مقدس کو لیے ایسے ہی داؤد امپائر سے باہر نکلا، جبکہ مقدس اب مسکرا رہی تھی۔ داؤد امپائر آتے ہوئے اس کے چہرے پر غصہ اور خوف کی تھی، مگر اب ایک پرسکون سی مسکراہٹ تھی۔ کئی نظریں ان کی جوڑی کو تشکر اور رشک سے دیکھ رہی تھی تو کوئی حسد سے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تھے، جسے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا گیا ہو۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے صبح نے پہلے مقدس کو بٹھایا اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ گیئر بدلتے صبح نے مقدس کے پہلو میں گرے ہاتھ کو تھامتے اپنے لبوں سے لگایا۔ مقدس کے دل نے کئی دفعہ اللہ کا شکر ادا کیا، وہ اب اس محبت اور مان کے ساتھ اب اپنی اور صبح کی زندگی کو مکمل کر سکتی تھی۔ سر اور کتنا چلنا پڑے گا؟ عمران یاسر کے پیچھے پیچھے چلتا بولا۔ یاسر، عمران اور یاسر کے 4 گارڈز اس وقت کشمیر کے خوبصورت پہاڑوں کے نیچے سرسبز گھنے جنگلات میں موجود تھے۔ یاسر بلیک ٹریکنگ سوٹ میں ملبوس، سر پر بلیک کیپ لیے ایک ایک قدم وہاں کے اونچی نیچی زمین پر بنائے لڑکھڑائے مضبوطی سے قدم رکھتا، ہر ایک درخت پھول بیل بوٹوں پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ ایک ہاتھ میں باسکٹ نما شیشے کا اسکوئر شیپ کا جار تھا۔ عمران، تم زبان کم چلاؤ اور پیر زیادہ چلاؤ گے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ یاسر نے عمران کی بات پر سانس کھینچ کر حواس کے سپرد کرتے پوچھا۔ سیاہ آنکھیں مخصوص شے کی تلاش میں تھی۔ کشمیر کا موسم نہایت سرد تھا، آسمان کو بادلوں نے ڈھانپا ہوا تھا۔ سر ہو تو سکتا ہے بے شک، مگر میں کب سے چل رہا ہوں، اب تھک گیا ہوں، اور میں نے سنا ہے جنگل میں جنگلی جانور رہتے ہیں۔ عمران نے یاسر کی بات سنتے پریشانی سے کہا۔ فکر نہیں کرو عمران، تمہیں ساتھ اسی لیے تو لایا ہے۔ یاسر نے ایک سورج مکھی کے پھول پر رنگ برنگی خوبصورت سی تتلی پر نظریں جمائے ہوئے کہا، اور اس سمت قدم بڑھائے، جبکہ عمران کو سمجھ نہ آیا وہ اس بات پر فخر محسوس کرے یا اپنے باس کی غلط فہمی دور کرے۔ وہ اب ان 4 گارڈز کے ساتھ بے عزت بھی نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر جان پہلے جہان بعد میں والے فارمولے پر عمل کرتے اس نے لب آ کیے، جبکہ یاسر نے کشمیر کے اس خوبصورت جنگل میں پہلی دفعہ قدم رکھنے پر اپنا ضروری مقصد حاصل کیا، جو تھا اپنی ملکہ کے لیے ان گنت خوبصورت تتلیاں لانا۔ یاسر نے تتلی کو اپنی انگلی پر بٹھاتے جال میں قید کیا۔ سر، میں قدر کرتا ہوں آپ کے اعتماد کی، جو ان 4 ہٹے کٹے گارڈ کے ہوتے ہوئے آپ نے مجھ پر کیا، مگر سر آپس کی بات ہے، مجھے خود جنگلی جانوروں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ عمران پہلا جملہ اونچا اور باقی کا سرگوشانہ انداز میں بولے گیا، جبکہ یاسر جو آگے ایک پتھر پر قدم رکھنے والا تھا پلٹا اور عمران کو دیکھنے لگا۔ عمران نے روحانسی شکل بناتے یاسر کو دیکھا، جبکہ گارڈ بھی اپنے باس اور عمران کی جانب متوجہ ہوئے۔ تمہاری شکل دیکھ کر جنگلی جانور بھی بھاگ جائیں گے، اسی لیے تو تمہیں ساتھ لائے ہیں۔ یاسر نے کہکا لگاتے عمران کی عزت کا فلودہ کیا۔ گارڈ بھی اپنے باس کے ساتھ عمران کی حالت پر کہکا لگا اٹھے، جو اب منہ بنا کر ہی رہ گیا۔ سر وہاں دیکھیں، ایک گارڈ نے یاسر کو جنگل کے دوسری طرف فضا میں تتلیوں کے جھرمٹ کی سمت متوجہ کیا۔ یاسر عمران کو دیکھتا سر جھٹک کر اس سمت بڑھا۔ وہ سب اپنے کام میں مگن تھے۔ یاسر کے 4 گارڈ کے لیے بھی اس وقت تتلیاں پکڑنے سے زیادہ ضروری کوئی کام نہ تھا، جبکہ صرف عمران ہی بیچارہ ادھر ادھر سہمتے ہوئے نظریں گھمائے بے دلی سے اپنے باس کے ظلم کو برداشت کر رہا تھا۔ ہیلو، یاسر فون میں جیب میں رکھتا بلوٹوتھ کان سے لگائے گویا ہوا۔ کال فراز کی تھی۔ صبح اور مقدس حویلی پہنچ چکے تھے۔ سبھی لوگ فراز کو سی آف کر رہے تھے، سوائے یاسر کے، جو اس وقت جنگل میں تتلیاں پکڑ رہا تھا۔ بھائی کہاں ہو؟ فراز کی آواز موبائل سے ابھری۔ جنگل میں، یاسر نے جواب دیا، جبکہ فراز کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ جنگل میں؟ فراز نے یاسر کی بات دہرائی، جبکہ یہ اشراق جو مقدس افق شمائلہ اور قندیل کے ساتھ ہی سب کے ساتھ ناسمجھی فراز کو دیکھنے لگی۔
जंगली जानवरों से भी वोट लेने गया है तुम्हारा भाई, इंसानों ने देने से मना कर दिया गया। मुस्तफा ने अफक को छेड़ा। हाँ, आपसे इजाज़त लेनी चाहिए थी पहले, क्योंकि जंगलियों के सरदार तो आप हैं ना। अफक कौन सा कम थी, तन कर जवाब दिया। ये तुम जुबान किस तरह चलाती हो मेरे सामने, शर्म करो, बड़ा हूँ तुमसे। मुस्तफ़ा ने अफक को घूरा। जिस तरह आपकी चलती है, तंज करते हुए। अफक दुबदुब बोली। जंगल में क्या कर रहे हैं भाई, फराज ने पूछा। सुभान ने फराज को स्पीकर पर कॉल करने का इशारा किया। तितलियाँ पकड़ रहा हूँ, यासिर ने सादगी से जवाब दिया। वो ब्लूटूथ कान में लगाए अपने काम में मसरूफ़ था। तितलियाँ? सब ने हैरत से पूछा। कम चीखा, ज़्यादा यासिर के तितली को जार में डालते हाथ ठटके, मगर फिर वह सर झटक गया। क्यों? कंदील की आवाज़ उभरी। तुम्हारी भाभी को पसंद है इसलिए, यासिर ने कहा, जबकि सब ने गर्दन मोड़कर इशराक को देखा, जो यासिर के फ़ोन से आती आवाज़ पर हैरत में थी। इसे लगा यासिर मजाक कर रहा था, मगर सबके देखने पर इशराक छिप गई। फराज फ्लाइट में बैठा अपने मोबाइल में मसरूफ़ था। इसकी सीट विंडो के पास थी। इस वक्त फराज ब्लैक जीन्स पर डार्क पर्पल ऊनी शर्ट में मलबूस था। शर्ट की आस्तीन कानियों से नीचे तक चढ़ाई हुई थी। बॉल स्टाइल से माथे पर बिखरे थे। स्याह आंखें पुरकशिश थी। वो हमेशा की तरह आज भी बेहद वजीहा लग रहा था। आम सी ड्रेसिंग में इंस्टा स्क्रॉल करते इसकी नज़र जीना की आईडी पर गई। प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो चुकी थी। वो याजान के साथ खड़ी थी। याजान ने इसे अपने हिसार में लेते जिना के गाल पर लब रखे हुए थे। फराज के माथे पर शिकने पड़ी। जिस्म में आग जैसी हरारत पैदा हुई। गर्दन पर हाथ फेरते बेसाख्ता अपने गुस्से को कम करने की कोशिश की। फिर दोबारा नज़र गुस्सा दिला देने वाले मंजर पर गई, जहाँ नई स्टोरी पेश हो रही थी। पहले तो दिल चाहा गुस्से से मजीद ना बढ़ाते हुए हमेशा की तरह इग्नोर कर दे, मगर फिर दिल में तो जसूस के हाथों मजबूर होते फराज ने स्टोरी को देखे। वो स्टोरी कार्ड से कश्मीर के खूबसूरत नज़ारे की थी और साइड पर अंग्रेज़ी हरूफ में लिखा था, मिस यू कश्मीर। फराज ने सोचते हुए अपनी पेशानी मसली। फिर एकदम कुछ दिन पहले कार में अपनी और जीना की मुलाकात याद आई। जीना कह रही थी वो भी ऑस्ट्रेलिया आएगी, तो क्या वो भी ऑस्ट्रेलिया आज ही जा रही है? फराज ने सोचते हुए दूसरी स्टोरी देखी। इसमें एयरपोर्ट की तस्वीर थी। फराज को हैरत हुई, क्या वो इसी फ्लाइट में है? फराज ने सोचा। फिर तस्वीर पर गौर करने से पता चला वहाँ पिक्चर टाइम भी लिखा था। वह फराज की फ़्लाइट के तकरीबन 1 घंटे पहले का था। फराज ने बेवजह लब काटे और मोबाइल ऑफ किया। इसका मूड सख्त ख़राब हो चुका था। यज़ान कल से इसे मुसलसल कर रहा था, मगर फराज मसरूफ़ियत के पेश नज़र इससे बात ही नहीं कर सका और अब भी व्हाट्सएप पर फराज की फ़्लाइट का स्टेटस देखते यज़ान ने इसे मैसेज किया था, लेकिन फराज जवाब ही नहीं दे सका। फिर व्हाट्सएप की वॉइस मैसेज ट्यूनिंग हुई। फराज ने बेदिली से मोबाइल ऑन करते बिना देखे वॉइस सुनी। बेशरम जलील इंसान। फराज ने हड़बड़ाते आवाज़ कम की। वॉइस नोट यज़ान का था। मैंने कितनी कॉल की हैं तुझे, मगर एक भी रिसीव तो दूर ये भी नहीं हुआ कि मुझे कॉल बैक कर ले। अब भाड़ में जा, मुझे तुझसे कोई वास्ता नहीं रखना। और मुझे बताए बिना ऑस्ट्रेलिया चला गया। मैंने देखा था तुझे एयरपोर्ट पर सुभान भाई के साथ, मगर मैं आप ही के साथ था तो मिल नहीं सका। खैर जीना, आप ही भी ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं, तेरी फ़्लाइट में ही हैं। वो पहली मरतबा जा रही हैं, तो अगर तुझे मिले तो ख्याल रखना इनका। बाकी जहन्नुम में जा और मैं तेरा इंतज़ार नहीं करूँगा। यज़ान के मोबाइल से उभरती आवाज़ बंद हुई। फराज के चेहरे पर मुस्कुराहट रक्साएँ। हाँ, शादी कर लेना, मेरा इंतज़ार मत करना, फराज ने कहका लगाते वॉइस नोट किया। इसका मूड अचानक खुशगवार हुआ था। फिर अपनी जगह से उठा और तमाम पैसेंजर्स को देखने लगा। वो लगभग सारी सीट चेक कर चुका था, मगर जीना इसे कहीं भी नजर न आई। वो पलटा था कि जीना की खिलखिलाहटें कानों से टकराईं। फराज ने आवाज़ की ताक़ुब में देखा। वो किसी अंग्रेज़ लड़के से बातें करते मुस्कुरा रही थी। वो लड़का भी बेतकल्लुफ़ होता जीना के साथ बातों में मसरूफ़ था। फराज तन फ़न करता जीना तक पहुँचा। जीना जो ब्लू जीन्स पर वाइट ऊनी शर्ट में मलबूस थी, बालों की रफ सी छोटी किए टेल पर सफ़ेद स्टाइलिश रुमाल रिबन की सूरत में बांधा हुआ था। वो हमेशा की तरह बेतहाशा हसीन लग रही थी। सुरमई आंखें किनारे से बार बार भीग रही थीं। वो इस लड़के की किसी बात पर हंसते हुए लुट-पुट हो रही थी। उठो यहाँ से। फराज के आवाज़ पर जीना दिल पर दोनों हाथ रखती अपनी जगह से उछली। ये क्या हो गया है मुझे? माना मोहब्बत करती से और मोहब्बत अंधी होती है, मगर ये इसकी आवाज़ मुझे क्यों सुनाई दे रही है? क्या मोहब्बत में मेरे कानों बजने लगे हैं? जीना ने दरमियाना साइज सिंपल सर्कल एयर रिंग पहने कानों को बाकायदा छूते हुए सोचा। फराज जीना के हिलते होंठ और एक एक हरकत को नोट कर रहा था। जीना की इस हरकत पर इसके चेहरे पर शदीद गुस्से में भी मुस्कुराहट रक्साएँ। होंठों की जंबिश से फराज समझ चुका था वो क्या सोच रही और बड़बड़ा रही है। जीना अपना वहम समझती एरिक से बातों का सिलसिला दोबारा कायम करती कि फराज इसका इरादा समझते 2 कदम आगे हुआ। समझ नहीं आ रहा क्या कहा है? उठो यहाँ से। फराज दबी दबी आवाज़ में गिराया, जबकि फराज के गिराने पर एरिक ने भी हैरानी से फराज को देखा। वो लड़का जीना को कुछ देर पहले सीट पर ही मिला था।
وہ پاکستان سیاح کے طور پر آیا تھا اور جینا سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ تم یہاں؟ جینا نے فراز کو دیکھتے ہکلاتے ہوئے کہا، جبکہ آنکھیں حد درجہ پھیل چکی تھی، جیسے فراز کو نہیں کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ ہاں میں، فراز نے دانت پیستے کہا اور نظریں ایرک پر جمائیں، جس نے اس باڈی بلڈر کی خونخوار سیاہ آنکھوں سے گھبراتے بے ساختہ تھوک نکلا اور جینا کو دیکھنے لگا۔ کیا لکھ کر دوں؟ اٹھو یہاں سے۔ فراز جینا کو اسٹل اپنی سمت سرمئی بڑی بڑی آنکھیں پلاتے دیکھتا پا کر گورا ہوا۔ میں نہیں اٹھوں گی۔ جینا ہوش میں آتی لہجہ مضبوط رکھتی بولی۔ فراز جینا کی دیدہ دلیر پر جبڑے بھیج گیا۔ تمہارے دماغ میں ایک بات نہیں گھستی؟ فراز نے جینا کو بغور دیکھتے کہا۔ گھستی ہے مگر تمہاری نہیں، کیونکہ تم جیسے جائل فائٹر کی باتیں سننے لائق نہیں ہیں، ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالنے لائق ہوتی ہیں۔ جینا دبدب ناک چڑھائے غصے سے بولی۔ آخری ملاقات وہ بھولی نہیں تھی اور اس پر تضاد فراز کا اچانک سر پر کھڑے ہو کر دھونس جمانا جینا کو بری طرح چبھ رہا تھا، جبکہ فراز اپنے لیے جاہل فائٹر سنتا سیکھ پا ہوا۔ میں کتنا جانوں یہ تمہیں کچھ دیر میں اچھے سے بتاؤں گا، مگر فی الوقت اٹھو یہاں سے۔ فراز سرخ چہرے سے استہزائیہ مسکراتا بولا۔ جینا کو فراز کی مسکراہٹ دیکھتے اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی۔ نہیں اٹھوں گی۔ تم میرے لگتے کون ہو جو تمہاری بات مانوں میں؟ جینا کو نئے سرے سے غصہ آیا۔ یہ شخص پری فلائٹ میں اسے دھمکا رہا تھا۔ مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ ایرک اردو سمجھ اور بول سکتا تھا، مگر لہجہ اس کا انگریزوں جیسا تھا۔ وہ پاکستان گھومنے ہی تو آیا تھا۔ فراز اور جینا کو لڑتا دیکھ وہ زبردستی مسکراہٹ سجاتا جینا سے گویا، نہیں ایرک، تم یہیں بیٹھو، یہ فلائٹ ہے، کسی داؤد کی جاگیر نہیں، تمہیں ضرورت نہیں یہاں سے اٹھنے کی۔ جینا ایرک کو دیکھتے نرمی سے بولی۔ وہ سمجھ گئی تھی ایرک فراز سے ڈر رہا ہے۔ وہ راج کے ہم عمر لڑکا تھا، مگر وہ درمیانہ شخصیت کا مالک تھا۔ فراز جیسے دیہ و عقل آدمی کو دیکھ وہ بھی غصے میں بیچارہ لڈیاں پانے سے تو رہا، مگر جینا کی بات اور طنز سنتے فراز نے مٹھیاں بھینجی۔ آج اسے کفیس کی ضدی شہزادی کی زبان حد درجہ زیادہ چل رہی تھی۔ تم اس کی ماں لگتی ہو جو روک رہی ہو اسے، فراز نے جینا کے طنز پر طنز کرتے کہا۔ تم اس کے باپ لگتے ہو جو ڈرا رہے ہو اسے، جواب سیکنڈز کی سپیڈ سے آیا تھا۔ میرا موم ڈیڈ آسٹریلیا میں ہے، ایرک منمنایا، جبکہ فراز اور جینا ایک دوسرے کو غصے سے گھور رہے تھے۔ تم یہاں سے جاؤ مسٹر جاہل فائٹر، جینا فراز کو وہیں جمع دیکھ بولی۔ اپنی زبان کو لگام دو جینا اعظم کفیر، ورنہ کھینچ کر گلے میں لپیٹ دوں گا۔ فراز جینا کی بات سنتے دھواں دھواں چہرے سے کرایا۔ وہ آگے بڑھتے جینا کی کلائی تھامتے اسے اپنی سمت کھینچنے والا تھا کہ ایئر ہوسٹس فراز تک پہنچی۔ سر پلیز کام ڈاؤن، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتائیں، ڈسٹربنس پیدا نہ کریں، ایئر ہوسٹس مؤدب انداز میں بولی۔ فراز لب بھینچ گیا۔ نو تھینک یو، فراز کہتا بنا جینا کو دیکھے پلٹا اور اپنی سیٹ پر جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ جینا کو حیرت ہوئی، پھر فراز کے سامنے نہ جھکنے پر خود کو داد دیتی کندھے اچکا گئی اور ایرک سے باتوں میں مصروف ہوئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزرا تھا کہ جینا واش روم گئی۔ واش روم کا دروازہ بند کرنے والی تھی کہ ایک مردانہ ہاتھ فوراً دروازے میں حائل ہوتا اندر داخل ہوا۔ کون تھا یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں تھی۔ فراز حزن کے علاوہ یہ حرکت منجنا کے ساتھ کر سکتا تھا۔ جینا پھٹی پھٹی آنکھوں سے فراز کو دیکھنے لگی۔ فراز کے اندر داخل ہوتے دروازہ بند کرنے پر جینا ہوش میں آتی چیخنے لگی۔ فراز اس کا ارادہ سمجھتا دروازہ بند کرتے جینا کی کمر میں اپنے بازو لپیٹے اس کے چہرے پر جھکتا جینا کی چیخ کا گلا گھونٹ گیا۔ لگ پتہ کیا کتنا جاہل ہوں، یہ دوں اور ٹریلر۔ فراز جینا کی تھوڑی تو بوجھتے آئیبرو ریز کرتا استغفار کرنے لگا۔ جینا جو اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی فراز کی بات سنتی خونخوار نظروں سے فراز کو دیکھنے لگی۔ یو جاہل! جینا غصے میں فراز کے منہ پر کا نقشہ اپنے ناخنوں سے بگاڑنے کی کوشش کرنے لگی کہ فراز نے جینا کے دونوں ہاتھوں کو بروقت خود کے چہرے سے دور کرتے دائیں بائیں دیوار سے پن کیا۔ جینا دی وائلڈ لیڈی! فراز جینا کا مذاق اڑاتا کہکا لگا اٹھا۔ تم ایک دفعہ ہاتھ چھوڑو میرے، پھر بتاتی ہوں تمہیں، جینا چیختی۔ فراز نے ناگواری سے جینا کی چیخ سنی۔ آواز نیچی رکھو، کان کے پردے ہلا دیے ہیں تم نے، فراز نے جینا سے کہا۔ تم انتہائی بدتمیز ہو، اللہ کرے بہرے ہو جاؤ تم، جینا غصے سے بولی، جبکہ جینا کی حالت پر تضاد اس کی بے بسی پر فراز ہنستا چلا گیا۔ جینا نے نگاہیں اٹھایا، ہنستے ہوئے فراز کو دیکھا۔ جینا نے فراز کے ہاتھ پر جھکتے کاٹا۔ آیا مزہ، اب ہنسو اور ہنسو، جینا مسکراتے ہوئے بولی اور اپنے کلائیوں کو رگڑتی وہاں سے جانے لگی کہ فراز نے دوبارہ اس کی پتلی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے حصار میں لیتے اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ دوبارہ مجھ سے کسی دوسرے شخص کے سامنے اس لہجے میں بات کی تو یہ موتی جیسے دانت توڑنے میں 2 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ فراز نے چہرہ جینا کے چہرے کے سامنے کرتے جینا کے چہرے پر سائرانہ سانسیں چھوڑتے کہا، چھوڑو مجھے۔ جینا غصے سے ناک سکوڑتے بولی، چھوڑنے کے لیے نکاح کروایا تھا مجھ سے،
فراز نے ایبرو ریز کرتے سوال کیا۔ جناح نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں پاگل ہوں جو بول رہا ہوں؟ فراز جناح کو خاموش دیکھتا جناح کے چہرے پر گرایا۔ اتنے میں دروازہ نوک ہوا۔ فراز نے غصے سے دروازے کو دیکھا، پھر جناح کو جھٹکے میں چھوڑتا دروازے کی سمت بڑھا اور جھٹکے میں دروازہ کھل گیا۔ یس، فراز ماتھے پر شکنے لیے بولا۔ سامنے ایئر ہوسٹس کھڑی تھی۔ ایئر ہوسٹس کی نظریں فراز کے پیچھے کھڑی جناح پر گئیں۔ اس کی آنکھیں پھیلی۔ سر آپ یہاں یہ سب نہیں، ایئر ہوسٹس خود کو کمپوز کرتی بولی۔ ایسی سچویشن کا وہ شاید کئی دفعہ سامنا کر چکی تھی، مگر فراز کی دیدہ دلیری پر حیران ہوئی۔ جو دروازہ پورا کھولے تن کر اپنی حرکت پر شرمندہ ہونے کے بجائے سامنے کھڑا تھا، جبکہ ایئر ہوسٹس کو مشموم نظروں سے خود کو تکتا پا کر جناح نے بے ساختہ شرمندگی کی نظروں کا زاویہ بدلا۔ وہ میری بیوی ہے، میں جب چاہے جہاں چاہے اپنی بیوی کو پیار کر سکتا ہوں، اور یہاں کوئی تیسرا انسان نہیں ہے جس کے سامنے میں اپنی پرسنل لائف کا لائیو شو کر رہا ہوں۔ یہ آپ ہی ہیں محترمہ جس نے میاں بیوی کو ڈسٹرب کیا ہے۔ فراز ایئر ہوسٹس کی بات کاٹتا بولا۔ جناح کے ہاتھ رومال سیٹ کرتے تھمے۔ فراز پہلی دفعہ اسے اپنی بیوی کے نام سے پہچان کروا رہا تھا۔ جناح کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ ایئر ہوسٹس فراز کی منطق پر منہ کھولے اسے دیکھنے لگی کہ پیچھے سے انہی کے اسٹاف کا آدمی جو یونیفارم میں ملبوس تھا ان کی سمت بڑھا۔ فراز نے دروازہ ایئر ہوسٹس کے منہ پر بند کیا۔ فراز پلٹا۔ جناح نے جلدی خود کو کمپوز کرتے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ تم میرا لمس ختم کرنا چاہ رہی ہو؟ فراز جناح کو منہ دبوچے گرایا۔ تم پاگل، سائیکو، جاہل، فائٹر! جناح چیخی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کی لہر اٹھی۔ زبان سنبھال کر جنگلی ماسی فیشن پٹی چڑیل! فراز جواباً جناح سے بھی اونچا چیخا۔ جناح کی آنکھوں میں نمی اتری۔ تکلیف سے آنکھوں گالوں پر بہنا شروع ہوئے۔ فراز پھولی سانسوں اور لو دیتے چہرے سے جناح کو دیکھتا گرفت ڈھیلی کر گیا۔ جناح جھٹکے سے فراز کا ہاتھ جھٹکتی اس سے دور ہوئی اور بنا کچھ کہے اپنے آنسو ہتھیلی کی پشت سے رگڑتی واش روم سے باہر نکلی۔ فراز جناح کے آنسو دیکھتا اسٹل وہیں کھڑا رہا، مگر پھر اپنے بالوں میں انگلیاں پھنساتا خود کو مرر میں دیکھنے لگا۔ آپ کی مسز جا چکے ہیں سر، اب برائے مہربانی آپ بھی دوسروں کو واش روم کے اس کے اصل مقصد کے لیے یوز کرنے کا موقع دیں۔ پھر وہی ایئر ہوسٹس دروازے پر کھڑی فراز کو دیکھتی طنز کرتے گویا ہوئی۔ فراز کو اس وقت جناح سے زیادہ زہر یہ ایئر ہوسٹس لگی۔ فراز آنکھیں گھماتا بنا ایئر ہوسٹس کو دیکھے وہاں سے نکلا۔ جناح اپنی سیٹ پر بیٹھی کہ اسے ایرک نظر نہیں آیا، پھر اپنا سر جھٹک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ آنکھیں اب بھی نم تھیں۔ وہ آسٹریلیا اپنی فرینڈ کی شادی انجوائے کرنے جا رہی تھی اور بے حد خوش بھی تھی، مگر فراز نے اس کا موڈ پوری طرح خراب کیا تھا۔ یہ سب اس نے ایرک سے بات کرنے کا بدلہ لیا تھا۔ کیا اس شخص کو مجھ پر ذرا سا بھی یقین نہیں؟ میرے لباس سے اسے تکلیف ہے، میرے کسی سے بات کرنے سے اسے تکلیف ہے، خود بات کرنا نہیں چاہتا، ہر وقت غصہ کرتا ہے۔ جناح نے بی کی پلکیں صاف کرتے سوچا۔ اس کا دل فراز کی طرف سے اچھا خاصا بدگمان ہوا تھا، جبکہ فراز جو جناح کی پشت پر ایک تائرانہ نظر ڈالتا اپنی سیٹ کی سمت بڑھاتا اپنا موبائل اور ہیڈ فون اٹھائے ایرک کو دیکھنے لگا جو اس کی سیٹ پر بیٹھا فراز کو دیکھتا زبردستی مسکرایا تھا۔ فراز نے جناح کے پیچھے واش روم جانے سے پہلے ایرک کو صرف ہاتھوں کی ایک انگلی سے اپنی فراز کی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، جو بیچارہ معصوم سیکنڈ سے پہلے فراز کی انگلی کے حکم پر عمل کر چکا تھا۔ فراز اترتے ہوئے جتاتی نظر سے ایرک کو دیکھتا جناح کی سمت قدم بڑھا گیا۔ اس کا ارادہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کر پورا سفر گزارنے کا تھا۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔